السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آیت نمبر 67 سے تدبیر کریں گے انشاءاللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ ذال کے آواز سے چلے گی، قولا کا لام لمبا نہیں ہوگا، قوف پر ہوگا، موسیٰ مون واو مو، الف واو مد ہے، دو حرکت لمبا، سین پہ کھڑا زبر، دو حرکت لمبا، مد اصلی کے قائم مقام ہے۔ لقومہ، یہاں پہ ہا کے نیچے جو ہا پہ جو مد ہے یہ مد جائز منفصل ہے، چار حرکت مد کو لمبا کریں گے۔ ان اللہ اصلی اکمل غنہ، اور اللہ کے لام کو دو حرکت لمبا کر کے پر کر کے پڑھیں گے۔ یأمرکم، یا حمزہ پہ جھٹکا آئے گا لیکن حلق کے درمیانی حصے میں آواز نہیں جائے گی، یأمرکم نہیں، یأمرکم یا ٹھیک ہے، یأمرکم۔ تذبحوا، باریک اخفا ہوگا نون پر، اس کے بعد بقرہ، با باریک، قوف را دونوں موٹا، اور روحا تاکی کو جب ہم وقف کریں گے اس گول تا کو تو ہم اس کو ہاں میں بدل کے کریں گے، ٹھیک ہے، بقرتن یا بقرتا نہیں پڑھیں گے، بقرہ، ٹھیک ہے۔ قولو، یہاں پہ قوف کو پر کرنا ہے، دو حرکت لمبا کرنا ہے، لام کے اوپر جو مد ہے یہ مد جائز ہے، چار حرکت مد لمبا ہوگا۔ اتتخذونا، حمزہ کا زبر لمبا نہیں کرنا، بلکہ یہاں کوئی بھی زبر زیر پیش لمبے نہیں ہوں گے، صرف نون الف زبر نا، یہ الف مد ہے، اس کو دو حرکت لمبا کریں گے۔ جب بھی مد کے ساتھ الف جڑا ہوا ہوتا ہے تو اس کو مد اصلی کہتے ہیں، یعنی کہ اصلی مد ہے، اس کو الف مدہ کو دو حرکت لمبا کریں گے، یا پھر زیر کے ساتھ یا ساکن ہو، پیش کے ساتھ واو ساکن ہو تو اس کو دو حرکت لمبا کرتے ہیں، ادروائز زبر زیر پیش لمبا نہیں ہوتا۔ حضوا، واو کے اوپر تنوین ہے، تنوین کے بعد یہاں وقف کی علامت قو آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم ایک زبر کو گرا دیں گے اور ایک زبر کو الف کے ساتھ ملا کے دو حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے، حضوا۔ قول اعوذ، اعوذ میں حمزہ اور عین دونوں کی آواز کو واضح رکھنا ہے، اعوذ نہیں، اعوذ، ٹھیک ہے، ذال کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، ہونٹ مکمل گول کر کے، باللہ، با کا زیر بالکل معروف، اور اللہ کے لام کو باریک پڑھنا ہے۔ ان اکونا، نون ساکن کے بعد حمزہ ہے، یہاں پر اظہار ہوگا، اور اکونا کا نون کا زبر بالکل بھی لمبا نہیں ہوگا۔ من الجاہلین، یہاں پر آپ کریں گے مد عاجز۔ قول ادعو، دال پہ قلقلہ، عین کا پیش لمبا نہیں ہوگا۔ لنا ربک، رو پر کاف کی آواز کو نرمی کے ساتھ پڑھنا ہے، کا، ٹھیک ہے، ربک، اور کاف کو کھینچنا نہیں ہے۔ یبین لنا، نون ساکن کے بعد لام ہے، یہاں پر ادغام بلا غنہ ہوگا، بغیر غنہ کیے نون کو لام سے ملا کر پڑھیں گے۔ اور ما ہی، یہاں پہ ہیا ہے لیکن یہاں پہ وقف کی علامت قو ہے، تو یہاں پر ہم جب رکیں گے تو یا کا جو زبر ہے اس کو نہیں پڑھیں گے، یا ساکن کر دیں گے، یہ ورڈ پڑھا جائے گا ما ہی، دو حرکت لمبا، ہی کو دو حرکت لمبا کر کے پڑھیں گے، ما ہی، ٹھیک ہے۔ قول انہو، نون کا غنہ دو حرکت ہوگا اور ہا کا الٹا پیش دو حرکت لمبا۔ یقول انہا، نون کا جو تجدید ہے دو حرکت تک غنہ ہوگا، اور پھر بقرۃ اللہ، تنوین کے بعد لام ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا۔ فارضون ولا، ضاد پر اور واو سے ملائیں گے، یہاں پر ادغام ادغام مال غنہ ہوگا، ولا، واو ہوٹ مکمل گول اور لام کا الف زبر لا، دو حرکت لمبا، اور بکر رو جب ساکن کریں گے تو بالکل باریک کریں گے، ٹھیک ہے، بکر، کیونکہ رو ساکن سے پہلے کاف ساکن ہے اور کاف ساکن سے پہلے زیر ہے، اس لیے رو کو باریک کر کے وقف کیا جائے گا۔ عوانم بینہ، یہاں پر اقلاب ہے، غنہ کریں گے، اور بینہ ذالک، یہاں کاف پہ ساکن کر رہے ہیں کیونکہ وقف کی علامت قو ہے، تو یہاں پہ کاف میں ہمس واضح ہوگا۔ ففعلوا، یہاں بھی فا کا ہمس واضح کر کے پڑھنا ہے، ففعلوا، لام و پشلو، دو حرکت لمبا۔ ما تؤمرون، ہم یہاں اگین حمزہ پہ جھٹکا آ رہا ہے، فا سے جھٹکا دیں گے، حمزہ کو تحقیق سے جھٹکا دے کے پڑھیں گے، یعنی تؤمرون، تو عین کی حمزہ کے بعد عین کی طرح نرمی سے نہیں آئے گی، بہت سختی اور شدت کے ساتھ حمزہ کی آواز نکلتی ہے، تؤمرون۔ قول ادعو، اگین دال پہ قلقلہ اور عین بغیر لمبا کیے پڑھا جائے گا، اور پھر آگے ربک یبین لنا، سیم وہی ساری چیزیں جو اوپر ہم پڑھ چکے ہیں۔ ما لونھا، لو، لام و زبر لو، غنہ، لام و زبر لو، واولین، اور اس کے بعد نہا، یہاں الف ہا دو حرکت لمبا۔ قول انہو میں نون کے اوپر اکمل غنہ اور ہا کا الٹا پیش دو حرکت لمبا۔ یقول انہا، لام کا پیش لمبا نہیں ہوگا، انہا اگین۔ بقرۃ صفراء، یہاں پر تنوین کے بعد صاد ہے، یہاں پر پر اخفا کریں گے، جب بھی تنوین کے بعد باریک اخفا کے حروف آتے ہیں تو اخفا باریک ہوتا ہے، یعنی زبان کو فلیٹ رکھ کے کیا جاتا ہے۔
نیچے کی طرف رکھی جاتی ہے زبان، اور جب پر حروف آتے ہیں تو زبان کو اوپر کی طرف اٹھایا جاتا ہے، کیونکہ پر حروف جو ہیں وہ زبان اوپر اٹھانے سے ادا ہوتا ہے نا، جیسے کہ صاد، طا، ظا، خا، اس طرح کر کے پڑھے جاتے ہیں نا، طا، ظا، قاف، اسی طرح صا، ضاد، اسی طرح زبان کو اوپر کی طرف اٹھایا جائے گا جب ہم یہاں پر اخفا کریں گے۔ بقرۃ صفراء، ٹھیک ہے، فا کا ہمس واضح ہوگا، را پہ جو مد ہے یہ مد واجب متصل ہے، 4 حرکت مد کو لمبا کر کے حمزہ کو پڑھیں گے، حمزہ کو لمبا نہیں کریں گے۔ فاقع لونھا، یہاں پہ اگین ادغام بلا غنہ ہے، یہاں پر لام واو زبر لو، یہاں پہ واولین ہے، یہاں کہیں پر بھی غنہ نہیں ہوگا۔ آگے جو ہے تسر الناظرین، یہاں را پر کر کے نون سے ملائیں گے، اور نون پہ 2 حرکت غنہ ہوگا، اور نون کھڑا زبر 2 حرکت لمبا ہوگا، اور ناظرین میں یہاں پر مد عارض ہوگا۔ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، یہ تمام وہی ورڈز ہیں جو اوپر آپ پڑھ چکے ہیں، اس لیے ان کی تدویر کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے آ جائیے، ان البقرہ، یعنی با باریک قاف اور را پر، اور حرکات کو لمبا نہیں کرنا۔ تشابہ علینا، ہا کی حرکت کو، با کی حرکت کو لمبا نہیں کرنا۔ علینا لام یا زبر لئی، یا لین ہے، معروف کریں گے، نون الف نہ 2 حرکت لمبا کریں گے۔ وَإِنَّا، یہاں پر غنہ بھی ہے اصلی شد پر، وہ بھی لازمی کرنا ہے، اور مد جائز ہے، 4 حرکت مد کو لمبا کریں گے۔ پھر انشاء، نون پہ اخفا ہے، باریک اخفا کریں گے، کیونکہ اخفا کے حروف میں سے باریک حروف آ رہے ہیں یہاں پر۔ پھر شاء پہ جو مد ہے مد واجب متصل ہے، 4 حرکت مد کو لمبا کریں گے۔ اور اللہ، شاء اللہ، جب بھی مد کے بعد حمزہ آتا ہے، حمزہ کو بہت تحقیق سے پڑھا کریں، ٹھیک ہے، ورنہ وہ حمزہ پچھلے حرف کے اندر مرج ہو جاتا ہے۔ اگر میں پڑھوں گی نا اس کو انشاء اللہ، بالکل حمزہ کی وضاحت نہیں ہوگی، لیکن اگر میں پڑھوں گی انشاء اللہ، حمزہ کتنا واضح ہوگا نا، اس وضاحت کو کرنا ہے، اس حمزہ کو کلیئرٹی سے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ کے لام کو 2 حرکت لمبا کرنا ہے اور پر کرنا ہے۔ لمہتدون، ہا کی آواز بھاری کر کے ادا ہوگی۔ قال انہو، قال کا لام لمبا نہیں ہوگا، انہو میں غنہ اور ہا کا الٹا پہ 2 حرکت لمبا۔ یقول انہا بقرۃ اللہ، تاکہ تنوین کے بعد لام ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا۔ ذلول تسیر، یہاں تنوین کے بعد تا ہے تو یہاں پر باریک اخفا ہوگا، اور تسیر غلطی سے میں نے پڑھ لیا تھا، یہ ہے تسیر، ٹھیک ہے، اور سا باریکی سے پڑھا جائے گا، سا میں بالکل بھی سیٹی نہیں آئے گی سین جیسی۔ را پر ہوگا، اور بہت کی آواز کو بہت اچھے سے ادا کرنا ہے۔ ولا تسقل، تسقل سین کی سیٹی واضح ہوگی، اور حرف را پر اور سا باریک، اور سا کو نرمی کے ساتھ۔ مسلمۃ اللہ، تنوین کے بعد لام ہے، ادغام بلا غنہ ہوگا، اور یہ لا شیعتا ایک ہی ورڈ ہے، حرکات کو لمبا نہیں کرنا۔ فیہا، فا یا زیر فی بھی 2 حرکت لمبا، اور حالف ہا بھی 2 حرکت لمبا۔ قالوا الآن، تنوین کے بعد لام ساکن کے بعد حمزہ ہے، تحقیق سے حمزہ کو ادا کریں گے، نون کا زبر لمبا نہیں کریں گے۔ جئتا، یہاں بھی حمزہ پہ جھٹکا دیں گے۔ بالحق، بالحق، قاف کی تشدید کی وجہ سے قاف کا قلقلہ کی گونج بہت زیادہ واضح ہونی چاہیے، اس کو بالحق نہیں پڑھیں گے، بالحق، حق۔ فذبحوها، فذا دونوں کو حرکات کو اور باقی حرکت کو لمبا نہیں کرنا۔ حا واپس ہو 2 حرکت لمبا اور حلق کے درمیانی حصے سے، اور حالف ہا 2 حرکت لمبا اور حلق کے آخری حصے سے۔ وما کادوا، میم الف ما 2 حرکت لمبا، کاف الف کا 2 حرکت لمبا، دال واپس 2 حرکت لمبا۔ یفعلون، فا ساکن کے بعد، فا ساکن پہ حمز ہے، اور عین کو وسط الحلق سے ادا کرنا ہے، اور نون یہاں پر مد عارض کا قاعدہ ہوگا۔ وَإِذْ قَتَلْتُمْ، زال ہلے گا نہیں، زال کو ہلانا نہیں ہے، اور زال کی آواز کو تھوڑا سا چلانا ہے۔ وَإِذْ، ٹھیک ہے، وَإِذْ نہیں پڑھنا، ٹھیک ہے۔ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ، نَفْسًا میں فا کی سیٹی، فا کا ہمس واضح ہوگا، اور سین کی سیٹی واضح ہوگی، دونوں کو واضح کر کے پڑھیں، نفساً، نفساً، ٹھیک ہے، اور تنوین کے بعد فا ہے، یہاں پر اخفا باریک ہوگا۔ فَادَّارَأْتُمْ، دال 2 حرکت لمبا، اور را کو حمزہ سے ملائیں گے، را کو پر کر کے حمزہ سے ملائیں گے، تو یہاں پر حمزہ پہ ہم جھٹکا دیں گے، اور فیہا دونوں کو 2 حرکت لمبا کریں گے۔ واللہ، اللہ کا نام 2 حرکت لمبا۔ مخرجم ما، تنوین کے بعد میم ہے، یہاں پر ہم ادغام مال غنہ کریں گے۔ اچھا، مخرجم میں دیکھ لیجئے، خو کو ہلانا نہیں ہے، مخرجم نہیں پڑھنا، بہت اچھے سے خو کو پر کرنا ہے کہ خو کو پڑھتے ہوئے خرخراہٹ ہمیں حلق میں محسوس ہوگی۔ مخرجم، ٹھیک ہے۔
ما کنتم یہاں پہ اخفا ہے، باریک اخفا کریں گے، تکتمون کاف کا ہمس واضح ہوگا، اور نون ساکن پر یہاں ہم وقف کریں گے تو وقف مد عارض ہوگا. ٹھیک ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون